اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کا ہماری روحانی باڈی سے تعلق ہوتا ہے. معاشرے میں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے جو احکامات ضروری ہیں وہ احکامات اللہ نے ہمیں دیے ہوتے ہیں, اور وہ قرآن کے علاوہ کوئی اور نہیں دیتا. آپ نے انگلش کا ایک لفظ سنا ہوگا نا, مینرز, کہ مینرز بھی کوئی چیز. بولو نا یار, اگر میں غلط پروناؤنس کر رہا ہوں تو مجھے بتا دیں. مینرز کہتے ہیں نا یار, کوئی مینرز بھی کچھ ہوتے ہیں. کیا آگے بڑھ گئے, ناڑا لٹک رہا ہے اور ایسی کھانا شروع کر دیا, اور جناب وہ ہڈیاں اٹھا کے گیس کے سامنے پھینک دیں, اور بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, تو کہتے ہیں نا مینرز بھی. بولو نا یار, کوئی چیز ہوتی. یہ مینرز کا لفظ یہ گوروں میں آیا کہاں سے پتہ ہے آپ کو؟ لفظ تو جہاں سے بھی آیا وہ مینرز کا جو اتنا انہوں نے ہوا بنایا ہے کہ مینرز, یہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ تھا کہ جب یورپ اور امریکہ جو گورے ہیں, انہوں نے مذہب کو اپنی ڈکشنری سے نکالا تو مینرز کہاں چلے گئے؟ بولو نا بھائی, ارے بولو, اپنے منہ سے بولو, زور سے بولے نا. تیل لینے ہیں, زبردست بات کی. کیونکہ انسان دوسرے انسان کا خیال کرتا تھا کس کے کہنے سے؟ اللہ کے. بھائی اللہ کا حکم ہے اپنے سامنے سے کھاؤ, یہ کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. حدیث میں آتا ہے کل مما یلیک, اپنے سامنے سے کھاؤ, صرف اپنا کھاؤ, دوسرے کا نہ کھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک پلیٹ میں کچھ کھجوریں ہوں اور سب شریک ہوں تو ایک آدمی ایک وقت میں ایک سے زیادہ کھجور نہ اٹھائے. بھائی سب کا خیال کرو. آج میں مٹھی بھر کے اٹھا گیا, آخر میں گٹلیاں جمع کر کے سائڈ پہ رکھ دیں تو 2 مٹھیوں میں آپ کا کام ہو گیا, اور اگلا. تو اتنی چیزیں جب سکھائی ہیں تو ظاہر ہے جو آدمی کھجور کھانے میں, مونگ پھلی کھانے میں اس کا خیال کرے گا کہ میں زیادہ نہ کھا لوں تو وہ جائیدادیں کھائے گا. بولو نا بھائی, وہ جائیدادیں کھائے گا. وہ کیسے کھائے گا؟ وہ کہے گا چلغوزہ کھانا میرے لیے حلال نہیں ہے اپنی حیثیت سے زیادہ, اپنے حق سے زیادہ, تو میں جائیدادیں کہاں سے کھاؤں گا؟ یہ ساری چیزیں اسلام نے سکھائیں, اور اسلام سے پہلے عیسائیت نے سکھائیں. عیسائیت مسخ ہو گئی, یہودیت مسخ ہو گئی, لیکن جو پیغمبروں کی بیسک تعلیمات تھیں وہ تو بہرحال موجود تھی نا. بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ اقوال جن کا اخلاقیات سے تعلق تھا وہ تو بہرحال عیسائیوں میں آج بھی تھی, اب بھی ہیں, یہودیوں میں اب بھی ہیں. ہاں عبادات کا وہ باب جس میں ان کو ٹینشن ہوتی تھی کہ نماز پڑھنا, روزے رکھنا ٹینشن والا کام تھا نا. اسی طرح سود کھانا حرام ہے, یہ عیسائیت میں بھی حرام اور یہودیت میں بھی حرام. تو اس قسم کی چیزوں کو انہوں نے کیا کر دیا, غامدی جیسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے کچھ گھمایا پھرایا, داڑھی واڑی نکال دی مذہب سے, اور اس ٹائپ کا کچھ ملغوبہ سے کہ لبرلز لوگوں کے لیے مذہب میں اٹریکشن پیدا ہو جائے. مذہب کو بچانے کے لیے کیا کیا, بجائے اس کے کہ لوگوں کو مذہبی بناتے, مذہب کو لوگوں کے مطابق ڈھال دیا گیا. اب بھی لوگ ہم سے کہتے ہیں داڑھی کے مسئلے میں اتنی سختی نہ کیا کریں مفتی صاحب, داڑھی کوئی فرض واجب نہیں ہے. میں کہتا ہوں بھائی داڑھی فرض واجب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اعفوا اللحى وقصوا الشوارب, داڑھی بڑھاؤ, رکھنے کا نہیں ہے, بڑھانے کا ہے. تو بھئی پیغمبر کی حدیث ہے, البدایہ والنہایہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے جو کیسر و کسرہ سے تھے, ان کے ایلچی تھے, ان کے چہرے پہ داڑیاں نہیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور کو ان کی طرف سے پھیر لیا, فرمایا ویلکم, تم تباہ ہو جاؤ, تمہیں ایسی صورت بنانے کا کس نے حکم دیا؟ انہوں نے کہا ہمیں ہمارے رب کسرا نے. آپ نے فرمایا میرے رب نے حکم دیا داڑیاں بڑھاؤ. تو اب ٹھیک ہے لوگ نہیں رکھ رہے, سعودی عرب میں تو بہت سے علماء نے وہاں کے مساجد کے امام نہیں رکھتے, مؤذن نہیں رکھتے. لوگ ہمیں کہتے ہیں وہ مکہ مدینہ کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں آپ, یا آپ لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی مکہ مدینہ کے علماء سے فتویٰ لے لو. اگر وہ ریٹن میں لکھ کے دے دیں کہ داڑھی بڑھانا لازم نہیں ہے تو ٹھیک ہے, وہ ریٹن میں کبھی لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ مانتے ہیں کہ لازم ہے, اب عمل نہیں کر رہا کوئی. اگر ویسے تو وہاں بھی الحمدللہ جو صحیح علماء ہیں وہ داڑیاں رکھتے ہیں, لیکن اگر کوئی نہیں رکھ رہا تو اس کی وجہ سے اسلام کو تھوڑی چینج کیا جائے گا. بھائی لوگ کہتے ہیں ہمیں آفس میں مشکلات پیش آتی ہیں, نوجوان کہتے ہیں ہم داڑھی رکھیں گے رشتہ نہیں ملے گا. تو بھائی رشتہ ملنا نہ ملنا یہ آپ کی ہیڈیک ہے,
اس کی وجہ سے اسلام چینج نہیں ہوگا. آپ کو رشتہ دیندار کا جب ملے گا جب آپ کے چہرے پہ داڑھی ہوگی. رشتے تو مل جائیں گے, فرشتے جیسے رشتے ملیں گے آپ کو. خیر, تو یہود و نصارہ نے ان کے ہاں بھی کیا تھا کہ ان کے بھی پادری بتایا کرتے تھے یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ الاؤڈ ہے, یہ ناٹ الاؤڈ. زنا حرام تھا, شراب کیا تھی, حرام تھی, عیسائیت میں بھی اور یہودیت میں بھی. 100 سال پہلے کا یورپ اور آج کے یورپ میں زمین آسمان کا فرق ہے. 100 سال پہلے یورپ کی لڑکیاں وہ پردے پر فخر محسوس کیا کرتی تھیں, ان کی جسم کی نمائش یہ اچھا عمل, بولو بھائی, نہیں سمجھا جاتا تھا, حالانکہ مسلم نہیں تھے وہ. ان کے ہاں پردے کو بھی اہمیت دی جاتی تھی. تھائی لینڈ میں کس قدر بے حیائی ہے, ساری دنیا کہتے ہیں کہ عیاشی کے لیے تھائی لینڈ جاتی ہے. تھائی لینڈ کے لوگوں سے میں نے سنا کہ 100 سال پہلے کی جو محاورے ہماری زبان میں اب تک چلے آ رہے ہیں نا, ان میں یہ ہے, ایک انہوں نے مجھے تصویر دکھائی, جھونپڑی نما نا, ان کی تو زبانی جھونپڑی, پتہ نہیں کیسے لکھتے ہیں وہ, تھائی زبان اور چائنیز زبان دیکھی, کچھ جھونپڑیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں, اتنی ایک لفظ لکھنا ہوتا ہے, انسان پورے پورے بنگلے بنا دیتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے ہمارا رسم الخط آسان رکھا ہے, ان کے رسم الخط بہت مشکل ہے. یعنی اتنی سی بات اگر آپ اردو میں لکھیں گے تو ایک لائن میں ہوگی, انگلش میں تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی, عربی میں اور سمٹ جائے گی. تھائی یا چائنیز زبان میں لکھیں گے نا, لکھتے چلے جاؤ بیٹھ کے بس, اور کوئی کام آپ کا ہے ہی نہیں ہے. تو بڑا مشکل رسم الخط ہے اور بالکل ہی ایک بھونڈا سا رسم الخط ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا, یہ ایک ضرب المثل ہے, یہاں مشہور ہے, جو اب ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ یہ بتایا گیا ہے کہ عورت گھر کی 4 دیواری میں محفوظ ہے. نہیں آ رہی بات. یہ تھائی لینڈ کا معاشرہ آپ کو بتا رہا ہوں, جو بے حیائی میں نمبر, گورے جہاں عیاشی کے لیے آتے ہیں, ہم وہاں عیاشی کے لیے نہیں گئے تھے, تبلیغ کے لیے گئے تھے, پہلے بتا دوں. ان لوگوں سے پوچھ لیں جو وہاں جن کے یہاں میں جا کے ٹھہرا تھا. تو اور یاد رکھو ایک اور بات, وہاں میں جب گیا تو وہاں ڈیفینس کے لڑکے, ہمارے دوست احباب جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا, یہیں کراچی کے تھے وہ, انہوں نے بتایا مفتی صاحب اللہ کا واسطہ آپ ہمارے حق میں بھی ایک بیان دے دیں. اب یاد آ گیا تو چلو دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہم یہاں عیاشی نہیں کرتے, ہم یہاں بزنس کرتے ہیں, لیکن جس کو بھی ہم بتاتے ہیں نا ہم تھائی لینڈ آئے ہوئے ہیں, تو وہ اس کی پیشانی پہ ایک دفعہ سلوٹیں ضرور آتی ہیں, کہہ رہا اچھا بڑے مزے میں ہو گئے. تو انہوں نے کہا آپ ہماری ایکٹیویٹیز دیکھ لو, دن بھر ہماری ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے, یہ دکان ہے, اور شادی بھی کی ہوئی ہے انہوں نے پراپر طریقے سے, تمیز سے, جیسے. تو بدگمان ہونے کی شریعت میں اجازت, بولو نا بھائی, نہیں ہے. تو جو عیاش ہے وہ تھائی لینڈ میں بھی, وہ یہاں بھی ہے, جو نہیں ہے نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے. تو عیاش آدمی کو کوئی تھائی لینڈ جانے کی آج کل ضرورت بھی نہیں ہے. تو وہ یہاں بھی عیاشی کرے گا تو وہاں بھی کرے گا. خیر, تو ایسا نہیں ہے کہ جو بیچارے یہاں کے لونڈے لپاڑے معذرت کے ساتھ تھائی لینڈ میں گھوم رہے ہیں تو وہ ساری عیاشی کر رہے ہیں. شریعت میں بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو, ثبوت نہ ہو. تو خیر, تو یہود و نصارہ میں ان کے بھی مذہبی روایات تھیں, بہت ساری چیزیں مذہب کی ختم کر دی انہوں نے, لیکن جو مینرز تھے وہ بہرحال باقی تھے. پادری ان کو بتایا کرتے تھے کہ یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, یہ نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے, جہنم میں. شراب پینے پہ کیا ملتی ہے, جہنم. شراب حرام ہے, لڑکوں سے بدفعلی حرام ہے. تو جب یورپ نے مذہب کے خلاف بغاوت کی تو حرام اور حلال کا کانسیپٹ ختم. اب دیکھو اسلام نے ایک بات بتائی ہے, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. فرمایا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنا حق لینے کے لیے جاتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں, حق دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں. یہ آیتیں جب صحابہ نے سنی تو اب آپ بتاؤ وہ تجارت میں کھوٹ کر سکتے تھے؟ انہوں نے بارہا قوم سمود کا واقعہ قرآن میں پڑھا کہ اللہ نے قوم سمود کو تباہ کیوں کیا. کسٹمر کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے, کسٹمر کو دھوکہ دیتے تھے. جس نے یہ آیتیں سنی ہوں, بار بار سنی ہوں,
کہ شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں انی اراکم بخیر، اے میری قوم تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو، تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے، تم کیوں کسٹمر کو جھوٹ بول رہے ہو؟ بار بار یہ آیتیں جس نے سنی ہو اسے کسٹمر کو دھوکہ دیتے ہوئے ڈر لگے گا کہ نہیں لگے گا کہ اللہ نے پوری بستی اٹھا کے پٹخ دی بھائی. اور شعیب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ کیف آسا علی قوم کافرین فاسقین، میں تم پر اب کیسے افسوس کروں، میں نے تو تمہیں بہت سمجھایا تھا. یہ تو ہم پڑھتے نہیں نا قرآن. فرقواریت اور اس طرح کی چیزیں آج کل یوٹیوب پہ آ رہی ہیں جو قرآن کے بیسک احکام ہے وہ تو بہت کم لوگ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو قوم تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. جس نے یہ آیتیں سنی ہو، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنی ہو، تو کیسے وہ ٹھگتے ہوئے تھوڑا سا تو ڈرے گا نا. کتنی بڑی تباہی ہے. اللہ فرماتے ہیں ویل للمطففین، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اپنا حق پورا لیتے ہیں، دوسرے کا حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں پیمنٹ لینی ہو تو فوراً پہلی تاریخ کو پہنچ جائیں گے، لیکن جو مالک مکان کو جب کرایہ دینا ہے تو جب تک وہ 20 دفعہ گھر پہ کھڑے ہو کر گھنٹی نہیں بجائے گا نا، اس کو ترسا ترسا کے کرایہ دیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ پہلی تاریخ کو آ گیا تو تانا دیں گے یار ابھی پہلی ہوئی ہے نہیں اور پہنچ گئے لینے کے لیے، اسے تانے دے رہے ہوتے ہیں. بہت ہم نے دیکھے ہیں. لینے کے بارے میں اصول کچھ اور ہے، حق دینے کے اصول. دیکھو کچھ میری بھی سن لیا کرو نا. کچھ ایک آدمی کی چاہت ہے کہ آپ بول لیا کریں تو آپ بولو بھلے مفتی صاحب کی غلط چاہت ہے لیکن میں آپ سے پیسے تو مانگ نہیں رہا، تو بول لیا کرو، جملہ مکمل کر لیا کرو. اب تو یوٹیوب پہ بھی لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں، بول لو بھائی. نیچے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں، نیچے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ بول لو بھائی. کمنٹس میں پڑھتا ہوں یوٹیوب پہ جو بیانات ہیں نا تو اس میں نیچے لوگوں نے بول لو نا یار، خود لکھا ہوا ہوتا ہے لوگوں نے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، اسلام نے جب یہ بتایا کہ ناپ تول میں کمی ہے، اب جو آپ مسلمان اتنے ٹھگے نظر آ رہے ہیں نا آپ کو اس لیے کہ مذہب کو فالو کرنا چھوڑ دیا، لیکن ایک مذہب ایک ایسی چیز ہے جو ان کو اس طرف لا سکتی ہے. مذہب ایک ایسی چیز ہے، مذہب کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں لا سکتی. یا قانون اور ڈنڈا اتنا سخت چلے کہ وہ لے کر آئے، پھر اس کے کیا سائڈ افیکٹ ہیں وہ میں بھی بتاتا ہوں. تو جب یورپ میں مذہب کو انہوں نے اپنی لغت سے نکالا تو کرپشن اسپیڈ کے ساتھ پھیلنا شروع، کیونکہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں. مذہب کو نکالا کیوں؟ لبرل لوگوں کی راہ میں عیاشی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھا؟ مذہب. جیسے کوئی لبرل اگر آپ کو بولے کہ بھائی دیکھو اسلام نے کتنا حکم دیا ہے کہ تم کرایہ ٹائم پہ ادا کر دیا کرو، تم میرے کرایہ دار ہو، کرایہ ٹائم پہ ادا کر دو، تو آپ فوراً اس کو بولیں گے اسلام نے تو یہ بھی کہا ہے کہ نماز پڑھا کرو 5 ٹائم، یہ بھی کہا ہے نا اسلام نے. جیسے ایک خاتون نے اپنے میاں سے کہا، صبح صبح اٹھایا، بولا کہ بھائی وہ اسلام یہ کہتا ہے کہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز پابندی سے، وہ کہیں خرچہ ورچہ مانگ رہی تھی، دے نہیں رہا تھا، تو اس نے کہا دیکھو اسلام یہ کہتا ہے کہ شوہر پہ لازم ہے کہ بیوی کو ٹائم پہ خرچہ دے دیا کرے جو بھی ضروری خرچہ ہے. تو اس نے کہا اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے 4 شادیوں کی اجازت ہے. تو اس نے کہا بس آپ خرچہ تھوڑا سا ڈیلے کر دیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ میں برداشت کر لوں گی، 4 شادیاں برداشت نہیں کر سکتے. اگلے مہینے دے دیے گا. انڈے جو اس دفعہ میں نے منگوائے تھے نا تو ان کے پیسے اگلے مہینے دے دیے گا، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی میں اپنی امی سے لے کے انڈے منگوا لیتی ہوں. تو مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے، ہمارے حکمرانوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. یہ اسلام اگر لانا بھی چاہتے ہیں نا تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ یار اگر ہم اسلام لے آئیں اور ملک سے کرپشن ختم ہو جائے، چور کا ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، تو پھر اسلام تو شراب پہ بھی پابندی لگاتا ہے اور چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے. تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں جب چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے رہا ہے اسلام تو ہاتھ کاٹنے کا مطلب پھر کیا ہوا؟ ایک دفعہ کسی نے کہا چور کا ہاتھ کاٹنے والی سزا ہم نافذ کر دیں تو آدھا ملک تو ٹنڈا ہو جائے گا. آدھا ملک ٹنڈا نہیں ہوگا، آدھی اسمبلی ٹنڈی ہو جائے گی. صحیح ہے نا؟ یہ ذہن میں رکھیں. ملک اتنے سارے لوگ چور نہیں ہیں الحمدللہ، ابھی بھی خیر غالب ہے. آدھی اسمبلی کیا ہو جائے گی؟ اس کا خطرہ ہے کہ وہ لنجے اور ٹنڈے ہو جائیں. اللہ بچائے سب کو. شراب پر اسمبلی میں بحث ہو رہی ہے،
کیسے بل پاس ہوگا بھائی جب اس میں شراب پینے والے موجود ہیں؟ کیسے پاس ہوگا بل؟ تو اس طرح خیر. تو یورپ میں کیا ہوا, مذہب سے بغاوت شروع اس بیس پر ہوئی کہ مذہب بہت سی چیزوں میں ٹانگ اڑاتا ہے. زنا نہیں کرنے دیتا مذہب زنا کرنے دیتا ہے, مذہب شراب پینے دیتا ہے, مذہب سود کھانے دیتا ہے. مذہب کہتا ہے جب آپ نے غریب کو پیسہ دیا ہے تو پیسہ دے کے بھول نہیں جاؤ کہ اس کو فائدہ ہو نقصان ہو, اس نے اتنے پیسے دینے ہیں. اس کو فائدہ ہوگا تو آپ کا پروفٹ بڑھے گا, اس کو نقصان ہوگا تو آپ کو بھی نقصان ہوگا. اس سے پیسے کا جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ معتدل رہتی ہے, ورنہ ایک ہی کو نقصان ہوتا رہے گا, انویسٹر تو پیڑے کھاتا رہے گا بیٹھ کے, وہ پیسے سے پیسہ چھاپتا رہے گا. تو اب یہ چیزیں چونکہ رکاوٹ بن رہی تھیں تو انہوں نے کہا یار یہ مذہب کو نہیں. اور پھر دوسرا ان کا مذہب بھی تحریف شدہ تھا نا, بہت سی چیزوں میں پادریوں نے بلا وجہ بھی ٹانگ اڑانا شروع کر دی تھی, حالانکہ وہاں مذہب رکاوٹ نہیں ڈالتا. جیسے ہمارے یہاں بھی بعض جو بہت ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کا امیج دنیا کے سامنے خراب کر رہے ہوتے ہیں, اسلام نے بعض چیزوں پہ پابندی نہیں لگائی ہوتی, وہ ان کا اپنا مزاج ہوتا ہے تو وہ پابندی لگا رہے ہوتے ہیں. بہت سی چیزوں میں اسلام نے چھوٹ دی ہوتی ہے تو وہ ایسا امیج اسلام کا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ وہ آدمی بغاوت پہ آ جاتا ہے. ایسے کیسز بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ اس کو ڈراؤنا بنا کے پیش کر دیا, وہ آدمی گھبرایا آتا ہے, بولتا ہے یار یہ میں مانتا ہی نہیں. اس کی مثالیں ہیں بہت ساری, یہ بھی دوں گا تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا. ہاں وہ میں بتا رہا تھا, گوروں نے جب مذہب کو نکالا نا, پادریوں کو بھی سائڈ پہ لگا دیا دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ مذہب بہت سی چیزوں میں عیاشیوں میں رکاوٹ بن رہا تھا, دوسرا یہ کہ وہ ظاہر ہے وہ مذہب کا انہوں نے اتنا بھیانک امیج بنایا ہوا تھا کہ وہ ویسے ہی فالو کرنے کے قابل تھا نہیں, وہ بہت خطرناک تھا. جیسے ہمارے بعض لوگ مذہب کو اتنا ڈراؤنا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ انسان کہتا ہے معاشرے میں, اب جس کو یہ بتا دیا ملٹی نیشنل کمپنی میں جو خاتون بیٹھ اس کو دیکھنا ہی جائز نہیں ہے, تو وہ تو بیچارہ 2-4 انٹرویو میں فیل ہوا, وہ تو پھر گیا نا کام سے, وہ تو پھر وہ کچھ کر ہی نہیں سکے گا. نتیجہ بغاوت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. وہ کہہ رہے جب مذہب کو فالو کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو جتنا فالو کر رہا ہوں اسے بھی چھوڑ دو. ماں باپ کی اطاعت جب بتائی جاتی ہے کہ ماں باپ کو فالو کرنا ہے, اطاعت کرنی ہے, اطاعت کو بعض دفعہ اس میں اتنا مبالغہ کر دیا جاتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں ماں باپ کو اولاد پہ زبردستی کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ وہ گنجائشیں نہیں بتائیں گے, ایک ہی رخ بتائیں گے تو اولاد بغاوت پہ اتر آتی ہے. وہ کہتی ہے بھائی ہم اسلام کو فالو نہیں کر سکتے, اسلام نے والدین کے اتنے زیادہ حقوق بیان کر دیے کہ ہماری اپنی پرسنل لائف تو اب کسی کام کی رہی نہیں ہے. تو پورا علم بعض دفعہ نہیں ہوتا, ایک پہلو دکھایا جاتا ہے دوسرا نہیں دکھایا جاتا. ہم جیسے ناقص علم والے لوگ, تو اس کا نقصان یہ نکلتا ہے کہ مذہب سے پھر انسان بغاوت پہ اترتا ہے. تو یہی ہوا, یہودیت اور عیسائیت کا جو منظر پادریوں نے پیش کیا, جو اصل عیسائیت نہیں تھی, اس کی وجہ سے بھی جو لبرلز تھے وہ مذہب سے باغی ہونا شروع. اب جب مذہب کو انہوں نے نکالا ہے تو مینرز کہاں چلے گئے بھائی؟ اب تو بولنا پڑے گا نا تیل لینے. اب وہ آخرت کا خوف کہ میں فیکٹری میں ملازم کیا میں کام پورا کروں, تنخواہ تو پوری لے رہا ہوں, کام بھی ذمہ داری سے پوری کروں, تو اس نے وہ کام پورا کرنا چھوڑ دیا. اس نے کہا یہ جو فیکٹری کا مالک ہے نا, اس کمبخت نے مجھے اپنے فائدے کے لیے رکھا ہوا ہے, تو جہاں مجھے اپنا فائدہ ملے گا میں اپنا فائدہ اٹھاؤں گا, جہاں اس کو اپنا فائدہ ہوگا. یہ کوئی زکوٰۃ خانہ نہیں ہے, یہ صحیح ہے نا, یہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے, یہ اپنے فائدے کے لیے رکھا ہے اس نے مجھے. تو چوریاں اور کرپشن اور جھوٹ یہ چیزیں جب شروع ہوئیں تو پھر انہوں نے اس پہ ورک شاپس کروانا شروع کی. مینرز بھی کوئی چیز ہوتی ہے, دیانتداری سے کام کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, اس سے یہ ہوتا ہے, اس وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن چونکہ اس کے پیچھے آخرت نہیں تھی, اس کے پیچھے فیکٹری کے مالک کے اپنے مفاد تھے کہ میری فیکٹری ترقی کرے. مجھے ایک دفعہ ایک صاحب لے گئے کہ اپنی فیکٹری میں میرا بیان کروایا کہ ان سے بولیں تمیز سے کام کیا کرے نا, اس کے بڑے قیامت کے دن ثواب ملے گا اس پہ. تو میں نے بیان کیا بھائی دیکھو ذمہ داری سے اپنی مزدوری پوری کیا کرو, یہ کیا کرو, بہت ثواب ملے گا, اور باس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تنخواہیں ٹائم پہ دے دیا کرے. آئی بات سمجھ میں؟ اور کچھ غریبی بھی کبھی کبھار بولو نا دے دیا کرے. تو وہ اس طرح پہ پھر لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ تو مسئلہ کیا ہو رہا ہے. اچھا وہ کہہ رہے تھے ان کو کہیں کچھ خود سے بھی کر دیا کریں بغیر تنخواہ کے, یعنی فیکٹری کو ترقی دینے کی دل و جان سے کوشش کریں, دل و جان سے.
تو میں نے کہا یہ دل و جان سے کوشش کیوں کریں گے؟ ثواب کے لیے نا, اللہ راضی ہوگا نا, تبھی تو کوئی کوشش کرے گا. یار باس کا حق تو نہیں ہے, لیکن میں اچھا اس کو اور ترقی کرے, میں ایک اچھا ملازم ثابت ہوں گا, قیامت میں اجر ملے گا. تو میں نے کہا اجر جب اس کو ملے گا تو آپ ان کی سیلری بڑھا دیں گے تو آپ کو بھی بہت زیادہ اجر, بولو بھائی, ملے گا. تو ہوا یہ گوروں میں کہ انہوں نے کیا کیا, یہ مینرز ٹوپی ڈرامے چلا کے نا کچھ ایسے ورڈ اور ورک شاپیں شروع کروا دیں, صرف اس لیے کہ ہماری فیکٹری کیا کرے گی, ترقی کرے گی, کمپنی مضبوط ہوگی. اپنا معاملہ ان کا ویسے کا ویسے ہی رہا. اب مثال کے طور پر دنیا میں جتنی بڑی طاقتیں ہیں, مینرز اخلاقیات بہت بولتے ہیں نا یہ لوگ, اپنے اخلاق کا عالم دیکھو. عراق کا بیڑا غرق کیا کہ نہیں کیا؟ یہ اخلاق ہیں صرف تیل حاصل کرنے کے لیے. عراق کے تیل کے کنووں پہ قبضہ کرنے کے لیے ان بڑی طاقتوں کے مینرز کہاں چلے گئے؟ تیل لینے. صحیح ہے نا؟ کیونکہ یہ جو قوم کو مینرز سکھائے جا رہے ہیں یہ اس لیے کہ ملک ترقی کرے, لہذا جہاں اچھے مینرز کی وجہ سے ملک ترقی کرے گا وہاں مینرز بہت اچھے, اور جہاں کرپشن کی وجہ سے ملک ترقی کرے گا تو مینرز گئے تیل لینے. تو دنیا پہ دیکھو کیا حال بنایا ہوا ہے دنیا کا, ظلم اور بربریت کا میدان گرم ہے کہ نہیں ہے؟ پوری دنیا سے خون چوسا جا رہا ہے. کتنے بچے عراق میں, ان کا حالت دیکھو, بیچاروں کو بھوکے مر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا ہے؟ شام میں دیکھو کیا ہو رہا ہے, اور افغانستان میں دیکھو کب سے جنگ چھڑی ہوئی ہے. 2001 سے 2020 سال ایک ایسے ملک میں جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, ڈیزی کٹر بموں کے ذریعے وہاں بمباری ہو رہی ہے. تو مینرز ہیں یہ. تھینک یو کرنے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہر بات کے شروع میں تھینک یو, ہر بات کے آخر میں تھینک یو, کیونکہ یہ کیا ہے؟ مینرز ہیں. یہ کیسے مینرز ہیں یار کہ میں جب آپ سے بات کرتا ہوں تو اتنا اچھا, اتنا میٹھا تھینک یو اور پلیز پلیز, کوئی بھی آرڈر دینے سے پہلے 3 دفعہ پلیز کا لفظ لگاؤں گا تاکہ آپ مجھے جلاد نہ سمجھیں. اور جب موقع ملتا ہے, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو بندوق رکھ کے آپ کا بٹوا نکالا میں نے, اور بٹوے سے پیسے نکال کے جیب میں رکھے اور تھینک یو کہہ کے آپ کو بٹوا واپس کر دیا. تو یہ کون سے مینرز ہے بھائی؟ تو جب مذہب نہیں ہوتا تو مینرز کا لیبل ہوتا ہے, حقیقت نہیں ہوتی. اب آپ دیکھو اٹلی پہ جب حالات آئے نا ابھی کورونا کی وجہ سے, بھائی ریکارڈ ہو رہا ہے, اٹلی پہ جب حالات آئے ہیں نا کورونا کی وجہ سے, تو اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اٹلی یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی ہمارے حالات ٹھیک ہوئے ہم یورپ سے الحاق ختم کر دیں گے. اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. کیوں؟ کہ اس موقع پہ یورپ, باقی یورپ کو جتنا ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا, جو مینرز پہ ورک شاپس کرا کے آدھے ہو گئے ہیں, تو انہوں نے ان مینرز کا خیال, بولو نا بھائی, نہیں کیا. افراتفری میں